اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں شیش سے ید تک کا زمانہ جو ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ آگ کا پہلا پجاری۔ ایک روایت کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اپنے باپ سے چھپ کر یمن کی طرف بھاگ گیا تو اس کے پاس شیطان آیا اور اسے کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی خدمت اور عبادت کرتا تھا، لہذا تم بھی بطور عبادت اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کے لیے آگ کو متواتر روشن رکھو۔ اس پر قابیل نے آتش کدہ تعمیر کیا اور آگ کا پہلا پجاری بنا۔ ابتدا بنی آدم علیہ السلام۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ کین نے اپنی بہن عشوش بنت آدم سے نکاح کیا اور اس سے ایک لڑکا خنو بن کین اور ایک لڑکی عزب بنت کین پیدا ہوئی۔ پھر خنو بن قیس نے اپنی بہن عزب بنت کین سے نکاح کیا تو اس کے بطن سے 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ پھر انوشیل بن خنو نے لولیس بنت خنو سے نکاح کیا اور اس کے بطن سے ایک لڑکا لامک پیدا ہوا۔ پھر لامک نے 2 لڑکیوں سے شادی کی جن میں سے ایک کا نام عدی اور دوسری کا سلی تھا۔ پھر عدی کے بطن سے لامک کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے کباب میں رہائش اختیار کی اور خوب مال کمایا۔ اور عدی کو دوسرا بیٹا تو توبیش پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلے دف بجانے کی ابتدا کی۔ اور عدی کے ایک لڑکا توبلاکین پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی۔ اور ان کی اولاد میں سے بڑے بڑے جابر اور فرعون صرف لوگ تھے اور انہیں مخلوق میں کشادگی عطا کی گئی تھی۔ لوگوں کے خیال کے مطابق ایک شخص کا قد اس وقت 30 ذراع ہوتا تھا۔ پھر کین کی اولاد سوائے چند کے باقی نہ رہی اور شیش بن آدم کی اولاد کے علاوہ آدم کی تمام اولاد کا نسب مجہول اور نسل منقطع ہو گئی، اور شیش سے آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلتی چلی گئی اور آج لوگوں کے نسب آدم علیہ السلام سے بذریعہ شیش جڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیش کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سلسلہ نسل منقطع ہو گیا۔ اہل تورات سے کین کا نسب اس طرح مروی ہے کہ کین نے اپنی بہن عشوش سے نکاح کیا تو اس کے ہاں ایک لڑکا حنوک پیدا ہوا، اور حنوک کے ایرت اور ایرت کے محویل اور محویل کے انوشیل اور انوشیل کے لامک پیدا ہوا۔ پھر لامک نے عدی اور سلی سے نکاح کیا جس سے لامک کے ہاں توبلاکین پیدا ہوا۔ گانے بجانے کے آلات کا موجد۔ ابن اسحاق نے اپنی روایات میں قابیل اور اس کی اولاد کے بارے میں اتنا ہی بیان کیا ہے، لیکن بعض اہل کتاب سے منقول ہے کہ قابیل کی اولاد میں سے ایک شخص توبال نے گانے بجانے کے آلات ایجاد کیے۔ اس نے یہ آلات مہلائل بن کیان کے زمانے میں ایجاد کیے۔ ان آلات میں بانسری، ڈول، باجے اور سارنگی تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد قابیل کی اولاد گانے بجانے میں مشغول ہو گئی۔ پھر یہ خبر شیش کی اولاد تک پہنچی جو پہاڑوں میں رہتی تھی۔ ان میں سے 100 آدمیوں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے آباء و اجداد کی وصیتوں کی مخالفت کا ارادہ کیا، مگر جب یہ خبر ید کو پہنچی تو ید نے انہیں سمجھایا اور اس ارادے کو ترک کر دینے کو کہا، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور سرکشی دکھائی اور قابین کی اولاد کے پاس پہنچ گئے، اور جب ان کی ایجاد کردہ چیزوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے آباء و اجداد کی نصیحتیں ان کے آڑے آ گئیں۔ پس جب وہ لوگ ان کے علاقوں کی طرف چلے تو حق سے انحراف کرنے والوں نے گمان کیا کہ انہیں تعصب کی بنیاد پر روکا گیا ہے، اس لیے کہ وہ پہاڑی کے لوگ ہر طرف سے وادی کی طرف اترنے لگے، اور گانے بجانے کے آلات نے انہیں بہت متاثر کیا، اور انہوں نے قابین کی اولاد میں سے ان عورتوں سے موافقت کر لی جو ان کی طرف مائل ہو رہی تھی، اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئیں یہاں تک کہ سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو گئے اور شراب نوشی اور بدکاری کھل کر سامنے آ گئی۔ زمانہ حسن و جمال کی کار فرمائیاں۔
یہ قول سچائی سے دور نہیں، اس لیے کہ اس طرح کا ایک قول علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، اگرچہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ بتلایا کہ یہ قصہ کس زمانے اور کون سے ملک میں پیش آیا، لیکن یہ ضرور ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہم تک پہنچی ہے کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تم گزشتہ دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرتی پھرو۔ فرمایا کہ یہ واقعہ نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے، جو کہ 1000 سال پر مشتمل تھا، اور یہ دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن میں سے ایک گروہ میدانی علاقے میں اور دوسرا پہاڑی علاقے میں رہتا تھا۔ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے ان کے مرد حسن و جمال کے پیکر تھے اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں، اور جو لوگ میدانی علاقوں میں رہتے تھے ان کی عورتیں مجسمہ حسن و جمال تھیں اور مرد بدصورت تھے۔ ایک دن شیطان ایک غلام کی صورت میں میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کے پاس آیا اور اس کی خدمت کے لیے اس کے پاس ملازم ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس نے بانسری کی شکل کا ایک آلہ ایجاد کیا جس میں سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جس کو اس سے پہلے کسی نے نہ سنا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس آلے کی خبر آس پاس کے لوگوں تک بھی پہنچ گئی، اور وہ لوگ اس آلے کی آواز سننے کے لیے جوک در جوک آنے لگے، اور انہوں نے اپنے لیے سال میں ایک دن جشن منانے کا مقرر کر لیا، جس میں یہ سب لوگ جمع ہوتے اور شیطانی آلہ کی آواز سے اپنے دلوں کو بہلاتے۔ عورتیں مردوں کو لبانے کے لیے گھروں سے صلح سنگار کر کے نکلتی، اور پہاڑی لوگ عورتوں کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے کے لیے پہاڑوں سے نیچے اتر آتے۔ ایک دفعہ جب کہ لوگ جشن منانے میں مشغول تھے، ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس پہاڑی شخص نے جب شہری عورتوں کی خوبصورتی دیکھی تو اپنے پہاڑی لوگوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر شہری عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ لہذا وہ سب اکٹھے ہو کر شہر کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کر بدکاری اور خواہشات نفس کی پیروی میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ ابن وقی روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی درمیانی مدت 800 سالوں پر مشتمل ہے۔ ان پہاڑی لوگوں کی عورتیں نسوانی صفات سے متصف نہ تھیں، جبکہ ان شہری کے مرد نیک خصلت تھے۔ پس ان شہری عورتوں کی خواہش تھی کہ مرد ہر وقت ان کے ساتھ ہی مشغول رہیں۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تک موت نہ آئی جب تک ان کی اولاد کی تعداد 40,000 تک نہ پہنچ گئی۔ جب آدم علیہ السلام نے ان میں زنا، شراب نوشی اور دیگر برائیاں دیکھی تو انہیں نصیحت کی کہ بنو شیش ہرگز بنو قابیل سے نکاح نہ کریں۔ اس کے بعد بنو شیش کو غار میں لے گئے اور ایک فصیل بنا دی تاکہ بنو قابیل میں سے کوئی شخص ان سے ملاقات نہ کر سکے، جبکہ بنو شیش کے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے کیے ہوئے پر معذرت کرتے تھے۔ پھر بنو شیش کے خوبصورت مردوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے چچا زاد بنو قابیل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ بس ان میں سے 100 آدمی بنو قابیل کی خوبصورت عورتوں کی طرف چلے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو بنو قابیل کی خوبصورت عورتوں نے انہیں پھانس لیا۔ وہ ان کے ساتھ رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر بنو شیش کے 100 آدمی نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا قصہ پیش آیا، لہذا وہ بھی پہاڑ سے ان کی طرف اتر آئے۔ پھر انہیں بھی بنو قابیل کی عورتوں نے پھانس لیا۔ پھر تمام کے تمام بنو شیش اتر آئے اور معصیت پھیل گئی، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کیے، اور آپس میں اختلاط کی وجہ سے بنو قابیل کی تعداد اتنی بڑی کہ روئے زمین ان کی نسل سے بڑھ گئی، اور وہی لوگ نوح علیہ السلام کے زمانے میں غرق کیے گئے۔ اور قبیلہ فرس کے نسب کا ذکر پہلے ہی کر چکا ہوں کہ انہوں نے محلائل بن کیان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اوشہنج ہے جو کہ 7 شہروں کا بادشاہ ہے، اور ان لوگوں کے متعلق پہلے ذکر ہو چکا ہے جنہوں نے عرب کے نسب میں اختلاف کیا ہے۔ زمین پر تعمیراتی کاموں کا آغاز۔ اور اگر بات اس طرح ہے جس طرح فرس کے نسب کے بارے میں کہی ہے
تو مجھے روایت پہنچی ہے کہ ہشام بن محمد بن عصائب سے کہ وہ یہی پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹا اور اس سے تعمیری کام کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا، اور اہل عصر کو حکم دیا کہ وہ مساجد کی تعمیر کرے، اور اسی سے سب سے پہلے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت روئے زمین پر 2 شہروں کی تعمیر کی، ایک کا نام بابل جو کوفے کے وسط میں ہے اور دوسرے کے نام سوس۔ اس شخص نے اپنے ملک میں 40 سال تک حکومت کی۔ صنعتوں کا آغاز۔ اس کے علاوہ دوسرے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اوشخنج نے ہی سب سے پہلے کان سے لوہا نکالا اور اس کاریگری کے مختلف اوزار بنائے، اور اسی نے سب سے پہلے ڈیم ٹوبے بنائے، لوگوں کو کھیتی باڑی، زراعت و کٹائی اور دیگر کام کرنے پر ابھارا، اور موذی درندوں کو مارنے کا حکم دیا، اور جانوروں کی کھال سے لباس اور چٹائی بنائی، اور اسی نے لوگوں کو گائے، بھیڑ، بکری اور وحشی جانوروں کو ذبح کرنے اور ان کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔ 40 برس تک اس کی حکومت قائم رہی۔ اس نے ایک شہر تعمیر کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلا شہر ہے جو جیومرد کے بعد تعمیر کیا گیا، جس میں تبرستان کے لوگ بنو بناونڈ رہتے تھے۔ نفاذ حدود۔ اہل فارس کے مطابق اوشخنج پیدائشی بادشاہ تھا، اور وہ عوامی معاملات اور اپنی زندگی کے بارے میں ایک سمجھدار شخص کی طرح فیصلے کرتا تھا، اور لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اسی نے سب سے پہلے احکامات اور حدود نافذ کی، جن کی وجہ سے اس کا نام پیشداد پڑ گیا، جس کے معنی ہیں میں انصاف قائم کرنے والا پہلا شخص۔ یہ فارسی زبان کے 2 الفاظ فاش بامانی اول اور داز یعنی انصاف و قضا سے مرکب۔ اوشخنج کا سفر ہند۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہند پہنچا اور متعدد شہروں میں پھرا۔ جب اس کا حکم نافذ ہو چکا اور اس کی سلطنت وہاں مضبوط ہو گئی تو اس نے کے سر پر تاج سجایا گیا، جس کے بعد اس نے لوگوں کو خطبہ دیا، جس میں اس نے لوگوں سے کہا، بے شک میں نے یہ ملک اپنے دادا جیومرد سے وراثت میں پایا ہے، اور بے شک وہ سرکش اور باغی انسانوں اور شیاطین پر عذاب ہے۔ اس موقع پر اس نے شیطان اور اس کے حواریوں پر غصہ کیا اور ان پر انسانوں سے میل جول رکھنے کی پابندی لگا دی، اور ان سے ایک سفید کاغذ پر تحریری معاہدہ کیا کہ وہ کسی بھی انسان سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ بس شیاطین نے ان سے اس بات کا وعدہ کیا، اور اس نے سرکشی دکھانے والوں اور جنات کی ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ بس وہ اس کے خوف سے جنگلوں، پہاڑوں اور وادیوں کی طرف بھاگ گئے، اور وہ تمام شہروں کا تنہا بادشاہ بن گیا، اور جیومرد کی صورت اور اوشخنج کی ولادت اور حکومت کا درمیانی وقفہ 230 برس پر محیط تھا۔ اوشخنج کی موت کے بعد شیطان اور اس کے لشکری بہت خوش ہوئے، اور وہ پہاڑوں، وادیوں سے اتر کر بنی آدم کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ ید یا یارد۔ اب ہم ید کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں، جس کو بعض لوگ یارد بھی کہتے ہیں۔ مہلائل کے ہاں یرداس کی خالہ سمن بنت براکیل بن محویل بن خنو بن کینن پیدا ہوا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 460 سال تھی۔ یردان نصیحتوں کا وارث بنا جو اس کے دادا نے اسے کی تھی، اور اس خلافت کا بھی وارث بنا جو اس کے والد مہلائل کو اپنے والد سے حاصل ہوئی تھی۔ اس کی والدہ نے اس کو باپ کے انتقال کے 55 برس بعد جنا، پھر اس نے آباء و اجداد کی دی ہوئی وراثت کو اسی طرح قائم کیا جس طرح وہ اپنی زندگی میں قائم رکھے ہوئے تھے۔ ید کا نکاح۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ ید نے 162 برس کی عمر میں برکتہ بنت الدرمیل بن محویل بن خنو بن کین بن آدم علیہ السلام سے نکاح کیا، جس کے بطن سے اخنو پیدا ہوا۔ یہی اخنو ادریس علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی آدم میں سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کو نبوت کا تاجدار بنایا گیا۔ ابن اسحاق نے اسی طرح روایت بیان کی ہے، انہوں نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھائی کی۔ اخنو کی پیدائش کے بعد ید 8 سال تک زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ 965 سال کی عمر میں یرداس اس دنیا سے رخصت ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔